بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دین و دنیا سیریز ایپیسوڈ نمبر 1. Today we're going to talk about Quran Hakim, the introduction of Quran Pak. Before starting it, we should know about it کہ یہ اس بک کو دنیا کی ساری بکس سے زیادہ افضل کیوں مانا جاتا ہے اور یہ باقی سب سے مختلف کس طرح سے ہے. My notes are a little detailed but we will discuss about a few of the points جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں یا ہمیں پتہ ہونی چاہیے لازمی. If you want my notes تو آپ نے مجھے اس کے لیے DM کرنا ہے. I'll send you these directly انشاءاللہ. So first of all we believe in this کہ قرآن حکیم جو ہے وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے یا مصحف نہیں ہے یا مصحف کے طور پر نازل نہیں کی گئی. یہ کلام الہی ہے اور یہ وربلی نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے تھرو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر. اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری الہامی کتابیں مصحف کے طور پہ اتاری گئیں، بک کے طور پہ اتاری گئیں، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں، اسی لیے اس کو کافی ٹائم لگا، 23 سال کے عرصے میں وربلی اتارا گیا ہے. دوسری جو خصوصیت ہے قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایسی کتاب ہے تمام الہامی کتابوں میں جس کا نام سینکڑوں جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے، جیسے فار ایگزامپل سورہ یاسین میں، اسی طرح سے سورہ رحمان بھی، اور بہت ساری آپ کو صورتیں مل جائیں گی جن میں قرآن حکیم کا نام آیا. اس سے پہلے ہی جو ہمارے پاس الہامی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان میں ان کے نام مینشن نہیں تھے. اب ایک خصوصیت قرآن پاک کی یہ ہے کہ یہ ورڈ بائی ورڈ محفوظ ہے، اور اس کا ریزن بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. قرآن اور احادیث میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ قرآن پاک ورڈ بائی ورڈ محفوظ ہے، اور جو احادیث ہیں وہ بائی میننگ محفوظ ہوتی ہیں، بالمفہوم محفوظ ہیں، وہ باللفظ محفوظ نہیں ہوتی. ایک ہی حدیث اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں اور اگر آپ صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں تو ان کے ورڈنگز میں تھوڑا ڈفرینس ہوگا، لیکن ان کا جو میننگ ہوگا، جو مفہوم ہوگا، جو اس کی سمری ہوگی، وہ بالکل سیم ہوگی. ایک اور خوبی جو قرآن حکیم کی اس کو تمام الہامی کتابوں سے ڈفرینٹ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اسپیسیفک سرکمسٹانسز پر نازل ہوا، جبکہ باقی الہامی کتابوں میں یہ خصوصیت موجود نہیں تھی. Now the language of قرآن پاک that is profound language, Arabic language. اگر آپ شیکسپیئر کی پہلے کی انگلش دیکھیں اور آج کی انگلش دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا ڈفرینس نظر آئے گا. پہلے کی آپ اردو دیکھیں اور آج کی اردو دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا ڈفرینس نظر آئے گا. لیکن عربک لینگویج کے بارے میں یہ پروفڈ ہے کہ اس کو قرآن حکیم نے فریز کر دیا ہے. اس کی لغت میں، ڈکشنری میں کوئی چینج نہیں آتا. ہاں جی، بہرحال قرات میں چینج آتا ہے جو کہ اس کی لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ڈائلیکٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈفرینس آتا ہے، وہ آپ کو ڈفرینٹ ایریاز کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ملے گا. جیسے کہ بہت پرانے زمانے کا اگر آپ کاربن ڈیٹنگ کرا کے قرآن پاک دیکھیں جو کہ میوزیمز میں ہے، اس میں آپ اور آج کے قرآن پاک میں آپ کو لگے گا یہ ڈفرینٹ لینگویج ہے، بٹ نو، ان کی ڈکشنری سیم ہوتی ہے، ان کا جسٹ لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو عربک لینگویج از دا موسٹ پروفاؤنڈ لینگویج. یہ بہت ہی فصیح و بلیغ لینگویج ہے جس کی ڈکشنری اور جس کے میننگز قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. جبکہ ہمارے پاس جو انگلش اور اردو لینگویجز ہیں، اس طرح کی لینگویجز باقی جتنی بھی ہیں وہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم صرف حجاز کے مقام پہ نازل ہوا، عرب میں یعنی سعودی عرب میں حجاز کے مقام پہ نازل ہوا، نجد میں وہ نازل نہیں ہوا. اس کے پیچھے پراپر ہسٹری ہے، اس پر ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تہامہ کی پہاڑیوں کے اس پار سارا کا سارا ہمارے پاس حجاز آتا ہے اور دوسری پار سارا کا سارا نجد آتا ہے. یعنی ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو پہاڑ کی ایک سائڈ پہ حجاز ہے اور ایک سائڈ پہ نجد ہے. آج جو سعودی عرب میں نجد ہے وہ بیسیکلی ریاض شہر ہے. اب نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کا جو 2/3 حصہ ہے وہ مکی ہے اور جو 1/3 ہے وہ مدنی حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ شروع کے جتنے بھی احکامات تھے وہ زیادہ تر مکہ میں نازل ہوئے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مکہ میں گزرا تھا. اس کے بعد ایک بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے، دیٹ از اباؤٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہیں قرآن مجید کی نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے امی کا لفظ، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کی شاگردگی نہیں لی، وہ کبھی بھی کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے، کیونکہ یہ ان کی شان مبارک کے خلاف تھا کہ وہ کسی کی شاگردگی میں رہتے، کیونکہ وہ پوری انسانیت کے لیے، نان مسلمز اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے معلم ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، اس لیے انہیں امی کہا جاتا ہے. امی